نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ایک بہت زیادہ اہم گزارش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اکثر عذاب اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر دو قبروں کے قریب سے گزرے تو وہ خچر بدگنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بدگنے کا حق ہے کیونکہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی بڑی معصیت یا کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ میرے دوستو، یہ کتنے خطرے والی بات ہے۔ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تقاضے کے لیے واش روم جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ اپنا تقاضا پورا کرنے کے بعد فوراً اٹھتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں، پاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس میسج کے ذریعے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ جب بھی تقاضے کے لیے جائیں، اپنا تقاضا پورا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ یاد رکھیں پیشاب کے قطرے اتنے جلدی یہ بند نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں مکمل طور پر جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، اس کے بعد اپنے آپ کو آپ پاک کریں اور باہر نکل آئیں۔ ورنہ یاد رکھیں جو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں، قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب قبر وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری وجہ ان لوگوں کو عذاب قبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آج کل معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہر خاص و عام، جاہل عالم، تمام کے تمام لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس چیز کو میں اور آپ گناہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت وہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ لیکن یہ غیبت آج کل اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، لوگ غیبت کرنے کے بعد اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور دوسرا غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب